جی، یہ جو پورا تصور آپ نے پیش کیا اجماع اور تواتر سے قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے، اور وہ ایک ہی متعین قرآن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت اس کو نقل کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، اور موجودہ دور میں جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ قرآن مجید کی جو حاکمیت یا قرآن مجید کی جو صداقت ہے اس پر یہ کہہ کر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ایک قرآن ہے، لیکن اس قرآن کے اور ورژن بھی موجود ہیں۔ تو ایک عام مسلمان جب یہ بات سنتا ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، یعنی آپ کی جو پچھلی پوری گفتگو ہے اس سے تو بہت اعتماد حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ سنتے ہی کہ ہمارے قرآن کے کوئی اور ورژنز بھی ہیں، تو اس بات کی پہلے یہ بتائیے گا کہ حقیقت کیا ہے، ایک ورژن موجود بھی ہے کیا؟ یہ جتنے بھی حضرات ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے کہ صورتحال کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید اس طرح نازل ہوا، میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید اس طرح محفوظ کیا گیا، قرآن مجید ایسے شائع و ضائع ہوا، وہ پوری مسلمان امت کے ہاتھوں میں چلا گیا، وہ ان کے گھروں میں چلا گیا۔ وہی قرآن مجید اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اس مسلمان امت کی بہت بڑی اکثریت اسی کے مطابق اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہے۔ آپ کے پاس 1000 سال کم و بیش ہندوستان میں مسلمان رہے ہیں، کبھی کوئی دوسرا قرآن آپ نے دیکھا؟ نہیں، ہم تو آپ ملائیشیا میں گئے وہاں دیکھا، انڈونیشیا میں گئے وہاں دیکھا، یہ جو سلطنت عثمانیہ کے تحت علاقے ہیں وہاں دیکھا۔ چند جگہ ہیں جہاں بعض دوسری قرأتیں رائج ہیں، میں آپ سے ابھی عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن یہی قرآن ہے جو تواتر کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پر اس امت کو ملا ہے، اور اسی کو یہ آگے پہنچا رہی ہے۔ اس کا کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہی قرآن ہے۔ اب آپ ایک اور چیز کو دیکھیے، وہ خود ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ علم کا باعث بنے، لیکن یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ جی، دنیا میں جس طرح قرآن مجید کے ساتھ یہ غیر معمولی امتیاز ہے کہ وہ قولی تواتر سے بھی منتقل ہوا ہے۔ جی، اور کوئی کتاب آپ بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک حافظ ہوگا، کوئی 2 ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی 2-3 لوگ ایسے مل جائیں آپ کو کلام اقبال سنا دیں، پورا دیوان غالب سنا دیں، لیکن کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی کتاب کو اس طرح سے منتقل کیا گیا ہو؟ قرآن مجید تحریری طور پر لوگوں نے لکھ لیا، اسی پہ اکتفا کر لی جاتی۔ ایک دوسرا کام کیا گیا، وہ یہ کہ اس کتاب کو اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، جبریل امین سے سن رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، ہم اس پڑھنے کو بھی آگے منتقل کریں گے۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، علامہ اقبال کا کلام تحریری طور پر آپ کے پاس ہے، دیوان غالب تحریری طور پر آپ کے پاس ہے، پیراڈائز لاسٹ تحریری طور پر آپ کے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی بھی ہے۔ نہیں، یہ تو اس طرح نہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک تو تحریر ہے، یعنی ایک کتاب کے طور پر لوگوں نے حضور سے سن کر لکھ لیا۔ ذرا تصور کریں کہ میں نے ایک کتاب آپ کو سنائی، جی، زبانی سنائی، اپنی کتاب، جی، اس کو آپ نے لکھ لیا۔ میں لکھی ہوئی کتاب کافی ہے۔ اگر لکھی ہوئی ہوتی اور وہ محفوظ چلی آتی اور لوگ اس کو تحریر کر کے پیش کرتے رہتے تو کافی تھا نا۔ جی، نہیں، اس کے بعد ایک زائد اہتمام کیا گیا، اس لیے کہ اس کتاب کو حکم بننا تھا، اس کو فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہونی تھی۔ وہ دوسرا اہتمام کیا تھا کہ اس قرآن مجید کو آپ زبانی رسول اللہ نے جیسے پڑھا اس طریقے سے بھی آگے منتقل کریں گے۔ تو اب گویا اعراب کیا ہوں گے، کسی جگہ اگر کوئی اختلاف کا امکان ہے پڑھنے میں تو اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو پڑھنا اور لکھنا دونوں چیزیں۔ پھر ایک تیسرا کام ہوا، اور وہ یہ کہ جیسے ہی مسلمانوں نے آگے قرآن پہنچانا شروع کیا، یعنی ایک مرحلہ تو وہ تھا نا کہ عربوں نے سنا، عربوں نے سنا تو ان کی ضرورتیں پہلی 2 تھیں، جی، لکھ لیں، کتاب کی شکل میں ان کے گھروں میں آ جائے، مصحف کی صورت میں ما بین الدفتین ہو جائے۔ دوسری ضرورت کیا تھی؟ حضور جیسے پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کی قرأت کر رہے ہیں، گویا میں صرف اپنی کتاب لکھ کر آپ کو نہیں دے رہا، میں پڑھ کر بھی دے رہا ہوں۔ تو وہ پڑھی ہوئی کتاب کو بھی آگے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 2 کام ہو گئے۔ اب دیکھیں ایک تیسرا کام کیا ہم نے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عجمیوں تک دین پہنچا تو ہم نے وہ لہجہ بھی منتقل کرنا شروع کر دیا جو عربوں کا لہجہ تھا۔ اچھا، اچھا، یعنی آپ جب انگریزی زبان پڑھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کی کتابیں پڑھنا سیکھ لی، دوسری یہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ درجے کے انگریز مصنفین کی پڑھی ہوئی کتاب سن لی، یعنی انہوں نے کتاب لکھی اور پھر پڑھ بھی دی۔ یہ سہولت اس وقت پیدا ہوئی ہے آگے، آڈیو بکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں آنے لگ گئی ہیں۔ اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے
اب بھی لوگ یہ کرتے ہیں جیسے کہ ہم برٹش لہجے کو سیکھیں گے، ہم امریکن لہجے کو سیکھیں گے. تو عرب لہجہ کیا تھا؟ یہ جو لہجہ ہے یہ کسی کتاب کے علم، کسی کتاب کے مفہوم، کسی کتاب کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. شیکسپیئر کا ڈرامہ میں پکڑتا ہوں، میں پکڑ کے اس کو انڈین ایکسنٹ میں پڑھ لیتا ہوں، اس سے مدعا واضح ہو گیا. لیکن تیسرا اہتمام بھی کیا گیا، اور وہ اہتمام اب تک جاری ہے، اب تک جاری ہے. یعنی جیسے ہی عجمی مسلمان ہوئے تو اب وہ عرب نہیں تھے، ان کے لیے عرب لہجے میں قرآن پڑھنا ممکن نہیں تھا. تو یہ جس کو تجوید کہتے ہیں آپ، یہ اس کے بعد وجود میں آئی. اچھا، یعنی یہ علم بن گیا پورا کا پورا. اچھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر تجوید کے ساتھ آپ نہ پڑھیں تو لوگ معترض ہو جاتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، جی. تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں، وہ کیا ہے؟ عرب لہجہ. ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے. یعنی آپ نے کتاب پکڑی، آپ نے اپنے ہندی لہجے میں پڑھ لی، آپ نے بنگالی لہجے میں پڑھ لی، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے. لیکن تیسرا اہتمام بھی ہم نے کرنا شروع کر دیا. یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں پہلا کیا تھا؟ تحریری طور پر آگے منتقل ہونا شروع ہو گیا. دوسرا کیا تھا؟ اس کی قرات، یعنی پڑھا ہوا قرآن. میں محض تعبیر مستعار لے رہا ہوں، آڈیو بک بھی بننی شروع ہو گئی. یعنی اب وہ گویا آگے پڑھا ہوا سنانے کا کام ہو گیا. اور پھر بہت لوگ بیٹھ گئے، ہلکے بن گئے، وہ عرب لہجہ سکھانے لگ گئے. اور لہجہ اس لیے سکھانے لگ گئے کہ کہیں پڑھنے میں کوئی غلط لہجے سے پڑھے گا تو کوئی تبدیلی نہ ہو جائے. یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ عربوں کے لیے نازل ہوا ہے اور عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس کی خوبصورتی یہی ہے. یہ اس میں غلطی کا سوال نہیں تھا. غلطی تو اعراب کے ساتھ جب قرات منتقل ہو گئی تو ختم ہو گئی. جی. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جس وقت ہم کوئی زبان بول رہے ہوتے ہیں، ہم اگر اہل زبان ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس پر اعراب لگائیں. یہ جو میں اس وقت اردو بول رہا ہوں، اب دیکھیں اس پہ سب پہ اعراب لگے ہوئے ہیں. اس وقت جب میں بول رہا ہوں تو الف پہ زیر لگی ہوئی ہے، سین پہ جزم لگی ہوئی ہے، وقت کی واو پر زبر موجود ہے، یہ لگے ہوئے ہیں. میں بول رہا ہوں، اسی کو لکھ دیا جائے تو آپ پڑھ لیں گے، اس لیے کہ آپ اس زبان کو جانتے ہیں. عرب بھی ایسے ہی پڑھ لیتے، صرف تحریر ہوتی تب بھی کافی تھی. لیکن ادنا درجے میں بھی کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے جو اس کتاب کی حکومت کو متاثر کرے. فیصلہ کن ہونا ہے اس نے، یہ میزان ہے، اس کی بنیاد پر حق و باطل کے فیصلے ہونے ہیں. تو دوسرا اہتمام، اور پھر اس کے بعد تزئین کے پہلو سے تیسرا اہتمام، وہ بھی ہم نے کرنا شروع کر دیا. اب یہ جب سارے اہتمام مسلمانوں نے پہلی صدی میں کرنا شروع کر دیے تو اس وقت ایک اور چیز پیدا ہوئی. اور چیز یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ایک اس کا پہلا مرحلہ ہے جس میں وہ اس وقت کے مخاطبین کے لحاظ سے نازل ہوا. جی. یعنی قریش مکہ ہے، ان کو مخاطب کیا گیا، اہل کتاب ہیں ان کو مخاطب کیا گیا، صحابہ کرام ہیں جن کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے، اس وقت کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا. اس میں ترتیب بالکل اور تھی، بالکل ان کے لحاظ سے تھی. اللہ تعالیٰ نے جب اسے باقی دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ترتیب دیا تو پھر اس کو بالکل اور نظم میں ڈال دیا. یعنی اب جو صورتحال ہے، اس کا جو نتیجہ نکلا، لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ بعض جگہوں پر جب زمین میں داخل کیے گئے، مثلا سورہ مزمل کو دیکھیں تو اس کا اوپر کا حصہ صاف قرآن بتا دے گا کہ وہ مکے میں نازل ہوا ہے، بہت پہلے نازل ہوا ہے یہ کہہ لیجئے. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مدینے میں اور بہت بعد میں نازل ہوا ہے. اب اس کو آپ جوڑیں گے نا، اس جگہ رکھ دیں گے، وہ دونوں حصے مخاطبین کے لحاظ سے جب پڑھے گئے تو ممکن ہے کہ اس میں کسی جگہ سیغے خطاب کے طریقے ذرا مختلف رہے ہوں. جب اس کو دوبارہ ترتیب دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے سانچے میں ڈال دی. یہ معاملہ بھی بعض جگہوں کے اوپر ہوا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ جو آخری زمانہ ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا، اب وہ کتاب گویا عالمی سطح پر پوری دنیا کے لیے حجت بنی. اس طرح چنانچہ نہ اس کو کسی شان نزول کی ضرورت ہے، نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کی وہ ترتیب کیا تھی. یہ محض تاریخی علم ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ترتیب رکھی، ہمارے لیے ایک دوسری ترتیب تھی. ٹھیک، یہ بات آپ کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ ترتیب جو اب دی گئی ہے ہمارے لیے وہی ہونی چاہیے. اس نئی ترتیب ہی میں اب خدا کی حجت ہے. اب استدلال اسی سے کیا جائے گا، احتجاج اسی سے کیا جائے گا، اسی کو دیکھا جائے گا.
اسی کی بنیاد پر آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن کا نظم ہے، یہ سورہ پہلے ہے، یہ سورہ بعد میں ہے، اس لیے کہ یہ کام خود مصنف نے کیا ہے، جی یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا کام ہے۔ اس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ انا علینا جمع ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ تو یہ آخری زمانے میں ہو گیا۔ جب یہ آخری زمانے میں ہو گیا تو اس کے بعد اسی آیت کو دیکھیے جو قرآن مجید کی سورہ قیامہ میں ہے، کیا کہا؟ انا علینا جمع ہو و قرآن ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے، ترتیب دیں گے، اس کے بعد پھر پڑھیں گے، جی یعنی پھر وہ دوسرا کام دوبارہ ہوگا۔ پورا کا پورا قرآن جب نئی ترتیب میں آ جائے گا تو پھر شروع سے آخر تک پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سے پہلے جو پڑھا جاتا رہا اس میں اگر اور اس میں کوئی اختلاف ہوگا تو فیصلہ کن چیز کیا ہوگی؟ جو آخر میں پڑھا گیا ہے۔ خود قرآن نے بتایا نا جی کہ جس وقت ہم وہ قرات کریں گے تو فتب قرآن عربی کرو گے، یعنی اب قیامت تک قرآن کی یہ قرات ہے جس کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے۔ عرضہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری دفعہ قرآن پیش کیا گیا، یعنی قرآن مجید جبریل نے رسول اللہ کے لیے پڑھا، رسول اللہ نے جبریل کے سامنے پڑھا۔ اس میں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے بعض صحابہ بھی بعض وقت میں شریک ہوئے۔ یہ نئی ترتیب صرف ترتیب نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک نئی قرات بھی تھی۔ یعنی وہ جو پہلے مخاطبین کے لحاظ سے کہیں اسالیب اختیار کیے گئے تھے ان میں بہت معمولی تبدیلیاں بھی کی گئی۔ جیسے ہم ایک کتاب کو مرتب کرتے ہیں، وہ ان مخاطبین کے لیے ضروری تھا، یہ ہمارے لیے ضروری تھا۔ ٹھیک، تو یہ جو تبدیلیاں تغیرات تھے، یہ جب کر کے آپ نے ایک دوسری قرات کر دی جس کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے، اب یہی قرآن ہے، یہی رائج ہے، یہی دنیا میں پھیلایا گیا، اسی کے مطابق پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن وہ جو پہلی قراتیں صحابہ نے سن رکھی ہوئی تھی، ان کا کیا ہوا؟ یا پہلے انہوں نے اپنے کچھ مصاحف ترتیب دے رکھے ہوئے تھے، تو ان کو کیا کیا جائے؟ وہ ان کے پاس تھے، وہ لوگ دیکھتے بھی تھے، وہ ان کے لیے بڑی قیمتی دولت بھی تھی حضور کی خدمت میں بیٹھ کے۔ تو ان سے جب یہ کہا گیا کہ اب عرضہ اخیرہ کی قرات ہو گئی ہے تو آپ اب یہ نہ بیان کریں، تو انہوں نے کہا یہ ہم نے حضور سے سنا ہوا ہے۔ اچھا، چنانچہ بخاری میں وہ روایت موجود ہے کہ ابی بن کعب جو قرآن کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے کسی موقع پر ایسی کوئی قرات کی۔ وہ کون سی قرات؟ عرضہ اخیرہ سے پہلے کی قرات، یعنی کسی آیت کو اس طریقے سے پڑھا۔ جب وہ پڑھا تو سیدنا عمر نے اس پر اعتراض کیا اور یہ فرمایا کہ اب تو صرف عرضہ اخیرہ کی قرات کے مطابق پڑھا جائے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خود قرآن نے حکم دے دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو بات رسول اللہ سے سنی ہوئی ہے میں تو بیان کروں۔ اچھا، تو یہ میں نے رسول اللہ سے ایسے سنا ہوا ہے، میں بیان کروں گا۔ یہ وہ کوئی اختلاف نہیں کر رہے رائج قرآن کے ساتھ، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو گیا نا، یعنی قرآن مجید کو ترتیب دے دیا گیا، وہ شائع ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، لیکن یہ جو کچھ ہم نے اپنے ان کانوں سے اس فیض زبان فیض ترجمان سے سنا ہے، اس کو ہم کیسے بیان کرنے سے رک جائیں؟ تو وہ اپنے نسخے بھی دکھا دیتے تھے ان کو کہ میں نے تو یہ اس طرح 10 صورتیں لکھی تھیں، 20 صورتیں لکھی تھیں، فلاں وقت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں پہلے اس کو ایسے ترتیب دیا کرتا تھا۔ یہ ساری جتنی چیزیں تھیں وہ بیان ہونا شروع ہو گئیں۔ جب یہ بیان ہونا شروع ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اخبار احاد تھی۔ ایک مرتبہ پھر یاد کریں اس بات کو کہ ایک چیز ہے اجماع و تواتر سے سنت جاری ہو گئی، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ ایک چیز قرآن مجید ہے، وہ بھی پوری مسلمان امت نے نقل کرنا شروع کر دیا، شائع و ضائع ہو گیا۔ لیکن اس طرح کی چیزیں سنت کے بارے میں بھی لوگ بیان کرنے لگ گئے، قرآن کے بارے میں بھی بیان کرنے لگ گئے۔ اخبار احاد، یعنی کسی نے کہا کہ میں نے تو حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ نے تو سجدوں سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کیا تھا، یعنی یہ جو ہم ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ علم جو اخبار احاد سے منتقل ہونا شروع ہوا، مسلمانوں نے کمال دیانت کے ساتھ اس کو بھی محفوظ کیا۔ اچھا، اس کو بھی محفوظ کیا، یعنی یہ حضور کے ساتھ تعلق کا اظہار تھا۔ وہ ایک پازیٹیو سمت میں یہ ہوا سب کچھ، اس لیے کہ لوگ بالکل مطمئن تھے کہ قرآن مجید جب شائع و ضائع ہو گیا ہے، وہ ساری دنیا کے ہاتھوں میں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ کیوں نہ بیان کریں۔ یہ اخبار احاد کے ذریعے سے جو قراتیں منتقل ہوئیں قرآن مجید کی، یہ اصلاً عرضہ اخیرہ سے پہلے کی قراتیں تھیں۔ یعنی قرآن کی آخری ترتیب سے پہلے بعض آیتیں اس طریقے سے پڑھی گئیں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور لوگوں نے اس طرح ان کو سنا ہوا تھا۔ جی جی، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں،
وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سنا ہوا ہے، اس کو بیان ضرور کریں گے۔ یعنی پہلا اصرار صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کی طرف سے ہوا، ہم بیان ضرور کریں گے۔ جی۔ دوسرا رسپانس مسلمان امت کی طرف سے ہوا کہ ہم اس کو محفوظ ضرور کریں گے، کیونکہ رسول اللہ کی نسبت سے اگر کوئی بات آ رہی ہے تو اس کو کیوں ہم رد کریں۔ یہ جو حدیث کا سارا ذخیرہ ہے یہ اسی اصول پر سامنے آیا۔ میں تو کئی مرتبہ بتا چکا کہ قرآن جاری ہو گیا، سنت جاری ہو گئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے، آپ کا اسوہ دیکھا، آپ کا گھر دیکھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، آپ کی سیرت دیکھی، آپ کے سوانے دیکھے، ایسے ہی آپ سے پہلے بھی قرآن سنا، ان کو آپ اگر روکیں گے تو کس اصول پر روکیں گے؟ جی ہاں، یعنی کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے نقد کیا بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا عمر نے توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں اس چیز کو چھوڑوں گا جو میں نے حضور سے بھی سن رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قرآن مجید سے ہمارے پاس کوئی مختلف قرآن ہے، وہ پہلے جو سنا ہوا ہے انہوں نے اس کو بیان کرنے کا حق مانگ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بیان کیا۔ میں نے عرض کیا کہ امت کا رسپانس کیا تھا، یعنی اس وقت کا، تابعین کا، انہوں نے لیا ان سے، تو اس کو بھی لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، ایسے ہی جیسے حدیثیں لکھنی شروع کر دی۔ یعنی یہ حدیث میں جو قرآن مجید کی روایتیں بیان ہوئی ہیں یہ وہ ہیں۔ آپ جب بخاری اٹھائیں گے یا مسلم اٹھائیں گے یا بڑی کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے تو وہاں پر پورے باب ہیں جن میں اس طرح کی روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب جب یہ روایتیں بیان ہونی شروع ہو گئیں تو حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جو شوق پیدا ہوا، پھر عرض کر دوں کہ قرآن اور سنت میں پورا دین تھا، جی، کوئی چیز اس میں نہ اضافہ کر رہی تھی نہ کمی کر رہی تھی، لیکن حضور کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے اگر کوئی بھی تاریخی بات بیان ہوگی تو لوگوں کا یہی رد عمل ہوگا، رسپانس یہی ہوگا، ایسے ہی کریں گے۔ بیان کرنے والے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ بیان نہ کریں، اور سننے والے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ ہم اس کو نہ سنیں۔ تو اسی سے در حقیقت یہ جو اتنا بڑا کام آپ کے یہاں ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے بارے میں جو کچھ کہا، کسی سوال کا جواب دیا، کسی موقع پر نماز ایک خاص طریقے سے پڑھی، یہاں تک کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا آپ بیٹھے ہیں نا تشہد پہ تو یہ پاؤں کدھر کو نکالا ہے، اچھا آپ سجدے میں گئے ہیں تو آپ نے انگلیاں کیسے رکھی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ضروری نہیں تھی۔ جی ہاں، یعنی سنت کے طور پر نماز جاری کر دی گئی، فطری طور پر ہاتھ جہاں آنے ہیں جب سجدے میں جائیں گے آئیں گے، لیکن لوگ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ جس ہستی پر آپ ایمان لا رہے ہیں کہ وہ خدا کا آخری پیغمبر ہے، اس کے بارے میں ایک ایک چیز ایک دولت ہی بنے گی، اور اس میں جواہر ریزے بھی تھے، لیکن اس سے مسائل بھی بہت پیدا ہوئے۔ وہ مسائل اگر آپ غور کریں تو ہمارے یہاں سنت کی تعین میں بھی ہوئے، جی، اسی لیے مجھ کو اس پہ کام کر کے اس کو الگ کرنا پڑا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ تہمت باندھنا کوئی سنت نہیں ہے، کھجور کھانا کوئی سنت نہیں ہے، جی، کدو پکانا کوئی سنت نہیں ہے، بتانا پڑ جاتا ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بھی بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ اخبار احاد کی بنیاد پر جو قرآن مجید کی بعض قراتیں نقل ہو رہی ہیں، یہ عرضہ اخیرہ سے پہلے سے کی قراتیں تھیں، ان کو نقل ضرور کریں، محفوظ بھی رکھیں، لیکن نہ ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے، نہ یہ قرآن میں داخل کی جا سکتی ہیں، نہ یہ قابل احتجاج ہیں، بس یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے، رکھیں اس کو آپ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قرآن کی کون سی قرات ہوگی، عرضہ اخیرہ کے بعد کی، جو آخر میں کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنا دی، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یعنی جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، دوبارہ اس پورے کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، وہ جب ہم دوبارہ پڑھیں گے اس کو تو کیا کرو گے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کی پیروی کرو گے۔ تو پیروی تو اسی کی ہوگی، اسی کی امت کر رہی ہے، وہی قرآن شائع و ضائع ہے۔ اب وہ جو ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، وہ بعض نسخوں کے بعد حاشیوں میں بھی چھاپ دیا جاتا ہے، بعض لوگ جو ہے اس کو باقاعدہ طریقے سے آگے شائع و ضائع بھی کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدرسوں میں وہ قراتیں پڑھی جاتی ہیں، علم ہے جس کی روایت ہو رہی ہے، پڑھی جاتی ہیں بعض موقعوں کے اوپر، ہمارے مفسرین اس کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں، اس کے بعد مشکلات حل ہو جاتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کیا مدعا ہے کیا نہیں۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ انہوں نے اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا وہ اعتناء ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اخبار احاد ملتی ہیں
وہ انہوں نے سنت میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا ہے، یہ کوئی الگ ورژن نہیں ہے۔ تو گویا جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کو پڑھ کے سنایا، پوری نسل نے پڑھا، آگے منتقل کیا، اس کے بارے میں کوئی ذرہ برابر ابہام نہیں ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کو اس کی اصل جگہ پہ رکھنے کے بعد یہ جو اخبار احاد سے قراتیں لوگوں نے منتقل کی، ان کو ریکارڈ کے طور پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے، اس کی ابتدا ایسے ہی ہوئی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جن کے پاس یہ چیز موجود تھی، ان کو یاد تھا، یعنی انہیں یاد تھا کہ ہم نے تو پہلی بار حضور سے ایسے سنا تھا، ہم نے تو مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین سنا تھا، یا کہا انہوں نے کہ ہم نے تو یکذبون کو یکذبون سنا تھا، یا یہاں جو تعلمون ہے اس کو ہم نے یعلمون سنا تھا۔ تو اس طرح کی جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا، انہیں روکا بھی گیا کہ اس سے کوئی اختلاط نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا عمر نے روکا، یہی کام حضرت عثمان نے کیا، یعنی لوگوں کو روکا اس سے، اور یہ کہا کہ اس طرح کی چیزوں کو مرتب کرنا چھوڑ دو۔ لوگ باز نہیں آئے، تیار نہیں ہوئے اس کے لیے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ آپ سے بحث کریں گے کہ یہ جو حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، 60-70 ہزار روایات ہیں، یہ اگر اس طریقے سے نہ جمع ہوتی تو اختلافات نہ پیدا ہوتے بہت سے۔ اچھا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی کیسے نہ ہوتی، یعنی آپ کیسے پابندی لگاتے؟ یہ آزادی رائے پر پابندی ہوتی، حضور کے ساتھ لوگوں کے تعلق پر پابندی ہوتی، یہ علم پر پابندی ہوتی، یعنی آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ سیدنا عمر جیسا شخص بھی نہیں روک سکا۔ جی تو لوگوں نے یہ جس طرح سنت کے معاملے میں چیزیں بیان کی، اور اس وقت یہ جتنی بحثیں مناظرے ہوتے ہیں سب انہی چیزوں پر ہوتے ہیں، جی بالکل اسی طرح سے لوگوں نے وہ چیزیں منتقل کی۔ جب وہ منتقل ہونا شروع ہو گئیں تو اب اگلے زمانے میں جس طرح حدیثوں میں بہت سی وضع کر کے حدیثیں شامل کر دی گئیں، اور لوگوں نے اس کی بنیاد کے اوپر کچھ مسائل بیان کرنا شروع کر دیے، وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے، آپ چاہیں گے تو میں بتا دوں گا کہ وہ کیسے آگے بڑھی۔ پھر اس کے بعد یہ نافع کی قرات، یہ ابن کثیر کی قرات، یہ حمزہ کی قرات، یہ پھر کیسے بنی، وہ اپنی جگہ ایک پوری داستان ہے، لیکن ابتدا یہاں سے ہوئی۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے ایک بات فرمائی تھی ہم سے گزشتہ نشست میں کہ یہ ایک بہت فطری امر ہے کہ جس چیز کو آپ خود رسول اللہ سے براہ راست سنتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں کوئی چیز مرتب کی تھی تو آپ اس کو قائم رکھیں۔ مجھے آپ کی بات سن کے ایک چیز ریئل لائف کی، اپنی زندگی کی یاد آئی کہ ہم مثلا آپ ہی کی کتاب پڑھ رہے تھے جب شروع میں، تو اس کتاب پہ کچھ نوٹس بنائے تھے، اس پہ اپنی انڈرسٹینڈنگ لکھی تھی۔ آج آپ کی کتاب کے کئی مختلف ورژنز آ چکے ہیں، یہاں تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی ورژن نہیں آئے گا، لیکن وہ اصل نسخہ آج بھی ہم نے گھر پہ رکھا ہوا ہے، اسی غرض سے کہ اس سے ایک اٹیچمنٹ بھی ہے اور اس پہ ہمارے نوٹس بھی ہیں اور سب چیزیں ہیں۔ تو یہ بڑی فطری چیز لگتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اگر یہ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ قراتیں تو جس طرح یہ عرض اخیرہ کی قرات ہے اسی طریقے سے یہ باقی قراتیں بھی متواتر ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قراتوں کا تعدد ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن ایک طرح یوں بھی پڑھا اور دوسری طرح یوں بھی پڑھا؟ ہرگز نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ہوا کہ ابتدا میں جب نزولی ترتیب سے یہ آ رہا تھا، قریش مخاطبین تھے، اہل کتاب مخاطبین تھے، ایک مخصوص صورتحال میں بات کی جا رہی تھی، تو بعض جگہوں پر بعض تعبیریں اختیار کی گئیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قرات کی۔ جب دوبارہ قرات کی تو وہ ہمارے پاس اب قرآن کی صورت میں محفوظ ہے، اور یہ حکم دے دیا قرآن مجید میں کہ اب یہی قرات ہے جو پڑھی جائے گی، مطلب قرآن، یعنی یہ مصنف کی اپنی ترتیب کے بعد مصنف کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اس سے پہلے میں بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ یہ بات کہ یہ کوئی سیدنا عثمان کے زمانے میں مرتب کیا گیا، کوئی کمیٹی بنائی گئی، کوئی آیتیں تلاش کی گئی، ہرگز نہیں، یہ سب بالکل افسانے ہیں، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ اس پر بہت تفصیلی علمی بحث ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے کر دی ہے، قرآن مجید کی تاریخ پر جو انہوں نے مفصل کام کیا ہے، اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں، اس طرح وہ منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں مسلمانوں کے علم میں ہیں۔ عرضہ اخیرہ سے پہلے ایسے پڑھا تھا، ایسے پڑھا تھا، ایسے پڑھا تھا، یہ بھی ہم نے سنا تھا، ہم نے تو ایسے قرات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو روکنے کی صحیح بھی کی خلفائے راشدین نے، یعنی سیدنا عمر نے اس کی صحیح کی، سیدنا عثمان نے صحیح کی، اس میں کچھ سختی بھی کی۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض نسخے بھی جلا دیے گئے اس طرح کے، لیکن لوگ اس کو بیان کر رہے تھے، بعض نہیں۔ اور یہ مسلمانوں کی دیانت بھی ہے کہ انہوں نے اس کو محفوظ رکھا، اور یہ اس وقت کی جو رائے کی آزادی ہے
جی یعنی آپ کیا کر لیں گے؟ میرے پاس ایک چیز ہے، میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے بھی بیان کیا نا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ اس زمانے کی میزان کی اس طرح کی چیزیں چھاپ دیں اور ان یہ کہیں کہ یہ ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں یہ کانٹ کی کرٹیک آف پیور ریزن جو ہے اس کے کوئی 7-8 ایڈیشن ہیں. جی ہاں، یعنی مصنف کتاب چھاپتا ہے، پھر اس پر نظر ثانی کرتا ہے. یہ تو ہے نا انسانی کام. اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل میں یہ بالکل ٹھیک حکمت کے مطابق ہوا کہ پہلے مخاطبین اس وقت زندہ لوگ ہیں سامنے، آج کے مخاطبین وہ لوگ نہیں ہیں. جی ہاں، اب اس کو ہم نے ماضی میں ایک سرگزشت کے طور پر پڑھنا ہے. جی ہاں، تو ترتیب بھی تبدیل کی گئی اور بعض جگہوں کے اوپر لفظی تغیرات بھی کیے گئے. بالکل. یعنی وہ کس طرح کے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ مدعا کے تغیرات ہیں. یعنی یہ کہا گیا تھا کہ تم جانتے ہو، کر دیا گیا وہ جانتے ہیں. میں نے مثال دی اس بات کی. تو اس طرح کی بعض چیزیں تھیں جن سے ابتدا ہوئی. جب ان سے ایک بار ابتدا ہو گئی اور لوگوں نے ان کو مرتب کرنا شروع کر دیا تو جو کچھ حدیث میں ہوا ہے وہ یہاں بھی ہوا. اچھا، کیا ہوا ہے؟ یعنی وہ ہمارے پاس بھی دولت موجود ہے کہ جو حضور سے صحابہ نے بیان کی، تابعین نے بیان کی، اور بعد کے زمانوں میں وہ سب کچھ بھی موجود ہے جو باقاعدہ گڑھا گیا. آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے مجموعے ہیں موضوعات کے. جی، موضوع کس حدیث کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے بیان کر. تو اگر حضور کی نسبت سے اعمال کی چیزیں گڑھی گئیں تو خود سوچ لیں کہ قرآن کی کیوں نہیں گڑھی جائیں؟ جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کریں گے؟ جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس سے بہت بڑے پیمانے پر شیوع بھی ہونا شروع ہو گیا. یعنی بہت تھوڑی سی چیزیں تھیں جو صحابہ نے بیان کی، اب وہ زیادہ ہونا شروع ہو یہ گیا. زیادہ کہاں، مسلمانوں میں یا علمی حلقوں میں زیادہ ہونا؟ ظاہر ہے کہ یہ علمی حلقوں کی چیز ہے نا. علمی حلقوں ہی کی چیز ہے. مسلمانوں کے پاس تو قرآن ہے، عام آدمی اس کو پڑھ رہا ہے، نقل کر رہا ہے، آگے منتقل کر رہا ہے، اس کو حفظ کر رہا ہے. علم کی دنیا میں یہ چیزیں، یہ حدیثیں بھی یوں تھوڑی ہے کہ عام مسلمان بیٹھ گئے تھے. ہاں جی، یعنی یہ بھی علم کی دنیا ہی میں سب کچھ ہو رہا ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن صراحت سے کہتا ہے کہ کچھ منافقین مدینہ تک میں رہ گئے تھے جن کا خاتمہ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ بڑے فتنے کے دور پیدا ہوئے تو ان میں جو لوگ قریب آئے یا وہ اندر سے اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے جس طریقے سے سنت کے بیان میں، حضور کی سیرت کے بیان میں، آپ کے اسوہ حسنہ کے بیان میں حدیثیں گڑھی ہیں، بالکل اسی طریقے سے قراتیں بھی گڑھی اس نوعیت کی. تو ایک بہت چھوٹی سی چیز تھی جو حضور سے صحابہ نے روایت کی، وہ عرضہ اخیرہ سے پہلے کی چیزیں تھیں. یہ اب اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا، جب یہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو آپ یہ دیکھیے نا کہ وہاں بھی ذخیرہ بہت بڑھ گیا، یہاں بھی بہت بڑھ گیا. وہاں بھی لاکھوں روایتیں ہو گئیں جن میں سے پھر محدثین نے انتخاب کیا. یہاں پر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. بلکہ بعد کے زمانوں میں تو یہاں تک بھی ہوا کہ بعض لوگ چونکہ اس سے تفسیر کرنے لگ گئے. ہماری تفسیروں میں یہ بہت مل جاتی ہیں آپ کو. کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، زمخشری کی کتاب اٹھا لیں، آلوسی کی اٹھا لیں، ابن کثیر اٹھا لیں، مل جائیں گی بہت سی. تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہ وہاں پر تفسیر میں مدد دینے لگ گئی. لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس سے قرآن مجید کے کچھ دوسرے پہلو نمایاں ہوتے ہیں. پھر یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ تصور بھی پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید کی شان نزول دریافت کریں. یعنی جب وہ ابتدا میں اتری تھی آیات تو کس پس منظر میں اتری تھی، وہ بھی تفسیر میں بیان ہونی شروع ہو گئی. جب وہ بیان ہونی شروع ہو گئی تو اسی طریقے سے یہ روایتیں بھی بیان ہونی شروع ہو گئی. تو اس طرح ایک بڑے پیمانے پر ان کا شیوع ہوا علم کی دنیا میں. ان کو لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، پر کتابیں مرتب کرنی شروع کر دیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے محدثین نے جس طرح حدیث کے مجموعے تیار کیے، ان کے بھی ہونے لگ گئے. پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جیسے ہمارے یہاں فقہا پیدا ہوئے، جیسے محدثین پیدا ہوئے. ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اصلاً اس چیز کو اپنا فن بنایا کہ وہ حلقے قائم کر کے قرآن مجید کا لہجہ سکھائیں گے لوگوں کو. اچھا، میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ 3 کام ہوئے. تحریر میں لوگوں نے اس کو محفوظ کیا. دوسرا کام کیا تھا؟ یعنی قولی تواتر سے منتقل ہونا شروع کیا، پڑھا جا رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ عرب لہجے میں پڑھا جائے یا پڑھنا سکھایا جائے. تو عرب لہجے میں پڑھنا سکھانے والے لوگ پیدا ہوئے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ عجمی لوگ ہیں ان کے سامنے، اور وہ عرب لہجے میں جیسے قرآن پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے لہجوں میں کچھ تنوع بھی تھا، اختلافات بھی تھے. تو کسی نے کسی لہجے کو پسند کیا، کسی نے کسی لہجے کو پسند کیا. وہ اس میں اب قرآن مجید لوگوں کو سکھانے لگ گئے. یہ لوگ ہیں کہ جن کو قاری کہا جاتا تھا.
اچھا، یعنی یہ قرآن مجید کی مجالس منعقد کرتے اور ان میں لوگوں کو سکھاتے تھے. یہ جو نافع ہے، ابن کثیر ہیں، حمزہ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، پورا قرآن مجید یہ اس طریقے سے لوگوں کو پڑھا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور کام کر ڈالا. وہ کام انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو اس طرح کی بعض روایتیں مل گئیں ان کو، یعنی کچھ صحابہ کرام سے مل گئیں، کچھ تابعین سے مل گئیں، اس طرح کی روایات مل گئیں، اپنے ذوق سے انہوں نے ان کا انتخاب شروع کر دیا. جیسے ہمارے فقہا ہیں، اب دیکھیے نا کہ وہ آپ فقہ حنفی کو دیکھتے ہیں تو بعض روایتیں انہوں نے لے لی ہیں، بعض نہیں لی. جی، ایسے ہی امام شافعی بعض روایتوں کو قبول کرتے ہیں، بعض کو نہیں قبول کرتے. تو حدیث سنت کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ذوق بھی کار فرما ہوتا ہے، اور آپ بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایسے قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اس سے یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے اپنا اختیار ترتیب دینا شروع کر دیا. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اختیار ہے. اچھا، اپنا اختیار ترتیب دینا شروع کر دیا. جیسے فقہ الگ سے مرتب ہو گئی، یہ حنفی فقہ ہے، یہ شافعی فقہ ہے. دین تو وہ ایک ہی تھا نا. جیسے محدثین نے روایتوں کا انتخاب کیا، اسی طرح جیسے محدثین نے روایتوں کا انتخاب شروع کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ امام ابو داؤد نے ان روایتوں کا انتخاب کیا، امام مالک نے ان روایتوں کا انتخاب کیا، کچھ چھوڑا کچھ لے لیا. تو یہ ترک و اختیار جو ہے یہ فقہ میں بھی ہونے لگ گیا، یہ حدیث میں بھی ہونے لگ گیا. یہ ان قرات کے بڑے بڑے لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اچھا، جیسے لوگ حنفی فقہ سیکھنے کے لیے جانے لگ گئے، ظاہر ان کا مرکز کوفہ تھا، یا مالکی فقہ سیکھنے کے لیے جانے لگ گئے، اس کا مرکز مدینہ تھا. بالکل اسی طریقے سے ان قاریوں سے بھی سیکھنے لگ گئے، ان کا اختیار سیکھنے لگ گئے. تو یہ اپنا اختیار مطلب کیا کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس متواتر قرآن ہے، اس کی بعض جگہوں کے اوپر جو وہ پہلی ارضہ اخیرہ سے قراتیں ان کو ملیں یا ان کے بعد اس میں شامل ہوئیں، ان کو اختیار کر کے یہ اس کو سنانے لگ گئے، اس کو پڑھانے بھی لگ گئے. یہ علم کی دنیا میں یہ سب کام ہو رہا تھا. ٹھیک. یعنی عامت الناس کے ہاں کچھ نہیں ہوا، وہ وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن سیکھ رہے ہیں، اسی قرآن کو آگے منتقل کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ یہ حیرت انگیز چیز دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک زمانے میں مدینے کے لوگ فلاں قرات پڑھتے تھے، بصرہ کے لوگ یہ پڑھتے تھے، وہ لوگ نہیں پڑھتے تھے، وہ وہاں کے اہل علم قاری حضرات تھے جو پڑھتے تھے. اچھا، اور ان میں یہ ترک و اختیار ہوتا رہتا تھا. علم کی دنیا میں یہ آج تک ایسے ہی جاری ہے. ٹھیک. اچھا، یعنی ترک و اختیار وہاں شروع ہوا، اختیار کے مطابق عرب لہجہ پڑھانا شروع کر دیا، شہرت ہو گئی، لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا. جیسے کچھ حنفی ہو گئے، کچھ شافعی ہو گئے، کچھ یہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں آگے شائع ہونے لگ گئی. آپ نے سوال یہاں سے کیا تھا کیا یہ متواتر ہیں؟ یعنی یہ ان کو تو اخبار احاد کے طور پر ملی، آگے پھر بے شمار لوگ ان کے شاگرد ہوئے اور انہوں نے پڑھنے شروع کر دی. تو یہ تواتر اصل میں ان قاریوں سے ہے. اچھا، معاف کیے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر ہیں تو اس کا مطلب وہ قرآن نہیں ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ملا ہے. یہ قراتیں ان قاریوں سے متواتر ہوئیں. ایسے سمجھ لیں کہ بخاری اب متواتر ہے، لیکن وہ امام بخاری سے متواتر ہے. امام بخاری نے جو احاد روایتیں تھیں ان کا مجموعہ مرتب کیا، اب سینکڑوں شاگرد پیدا ہو گئے. تو بالکل اسی طرح سے ان قاریوں کے ساتھ ہوئے. ٹھیک. یعنی یہ کہنا کہ قرآن مجید جو اصل میں قرآن کی متعدد قراتیں تھیں بھی صحابہ کے دور میں، وہ جب آگے نقل ہوئیں تو خبر واحد کے اصول پر ایک انڈیپینڈنٹ آدمی آگے پہنچا رہا ہے. قاریوں نے جب اختیار کیا تو پھر سینکڑوں طالب علموں کو سکھایا، تو اس کے بعد ان کا پوری تاریخ بتا دی ہے کہ ارضہ اخیرہ سے پہلے کی قراتیں جو صحابہ کرام کو یاد تھیں یا انہوں نے نوٹ کی ہوئی تھیں یا انہوں نے اس سے پہلے قرآن کا کوئی نسخہ بیان کیا ہوا تھا، وہ علمی طریقے سے آگے منتقل ہوا. بات یہاں سے شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچی، یہاں تک کہ پھر قاریوں کا اختیار رائج ہو گیا. یعنی وہ اختیار لوگ سیکھنے لگ گئے، جیسے فقہ حنفی سیکھنے لگ گئے، جیسے امام بخاری سے حدیث سیکھنے لگ گئے. تو یہ مجموعے جس طریقے سے حدیث کے مرتب ہوئے یا جیسے فقہ مرتب ہوئی، ایسے ہی یہ کام ہو گیا. اب امام ابو حنیفہ سے تو شروع ہوئی نا فقہ حنفی، آگے تو اب متواتر ہی متواتر ہے. یعنی متواتر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت نہیں رکھتی، وہ اصل میں اس قاری سے یا اس محدث سے نسبت رکھتی ہے. امام مالک نے موطا ترتیب دی، وہ اخبار احاد کا مجموعہ ہے، ترتیب پا گئی، اب وہ ایک کتاب ہے. اس کتاب کو سینکڑوں لوگ ان سے سیکھنے لگ گئے. اب کتاب کو ایک طرح کا تواتر حاصل ہونے لگ گیا. تو آج ہمارے پاس جو جاہیہ مسمودی کا مرتب کیا ہوا نسخہ ہے، اس کی کم و بیش یہی حیثیت ہے.
سینکڑوں ہزاروں لوگ، بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاں وہ محفوظ ہے، آگے شائع ہو گئی، لکھ لی گئی. یہ کام بخاری کے لیے بھی ہوا، مسلم کے لیے بھی ہوا. تو جب یہ کہا جاتا ہے یہ متواتر قراتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قاریوں سے آگے پھر ان کو ایک تواتر حاصل ہو گیا. ٹھیک ٹھیک. یہ بات کہ یہ پہلے کوئی تواتر تھا یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس طرح منتقل ہوئیں، اس کو خود امام جزری نے پوری تحقیق کر کے رد کر دیا اور یہ بتایا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا. چنانچہ جس طرح حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں معیار بنایا گیا، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ حضور کی نسبت سے اخبار احاد اگر ملیں گی، ایک دو لوگ بیان کریں گے تو ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ راوی ثقہ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی سند میں اتصال ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی حفظ و اتقان کا کیا عالم تھا. یہاں پر بھی ایک معیار بنایا گیا جی ان قراتوں کو قبول کرنے کے لیے، یعنی یہ معیار بنایا گیا کہ وہ عربیت کی روح سے ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا. ہو سکتا ہے کسی آدمی نے ایسے ہی کوئی عربی جملہ بنا دیا ہو تو قرآن مجید سے متعلق ایسی بات تو نہیں کہی جا سکتی. عربیت کی روح سے کوئی سند ہونی چاہیے اس کی، جس کی بنیاد پر وہ قابل، جو اس وقت مصحف آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کا سٹرکچر یا جملہ اس کو قبول کر لے. تو یہاں پر بھی گویا تین، وہاں پر بھی تین ہی ہیں، وہاں پر بھی یہی ہے، یعنی راوی کی ثقافت ہے، اتصال ہے، حفظ و اتقان ہے. یہاں پر بھی یہ بالکل حدیثیں ہیں اصل میں، اس کے زیادہ کوئی حیثیت نہیں اس کی. یعنی حدیثیں اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو بیان کریں، آپ کے خطبات نقل کریں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا نقل کریں تو وہ آپ واقف ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ قاری حضرات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ نقل کریں کہ ایسے بھی پہلے پڑھا تھا، یعنی پہلے یہ تھا کہ پہلے پڑھا تھا، بعد میں جب اور چیزیں شامل ہو گئی تو لوگ اس کو بھول گئے. جی. تو ہمیں چونکہ قرآن مجید نے صراحت سے یہ حکم دے دیا ہے کہ جمع و ترتیب کے بعد جو قرات ہوئی ہے، جس کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہتے ہیں، اس کے مطابق اب قرآن پڑھا جائے گا. پھر عرض کر دوں کہ اگر صرف تحریری ہوتی قرآن کی تو دنیا بھر کی کتابیں جو آج بھی چھپتی ہیں صرف تحریری ہوتی ہے. زائد اہتمام تھا، یہ لوگ معترض ہو رہے ہیں، انہیں تو اس معجزے کی طرف دیکھنا چاہیے. اگلا اہتمام یہ تھا کہ یہ باقاعدہ پڑھ کر منتقل کیا جائے گا. کہا کہ میں جب یہ لفظ بول رہا ہوں تو اس میں بول رہا ہوں تو میم پر جو زبر ہے وہ بھی منتقل ہو آگے، تاکہ غلطی کا کوئی امکان نہ رہے، اختلاف کا کوئی امکان نہ رہے، یہاں تک کہ لہجہ بھی منتقل کیا جائے. تو یہ لہجہ منتقل کرنے کے لیے بیٹھے تھے یہ جتنے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنا اختیار بھی ترتیب دے کے منتقل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. یہ بتائیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو متواتر قرآن ہے اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو پھر اس کے اوپر کیوں لکھا ہوتا ہے بروایت حفظ؟ اگر یہ حفظ ہیں یا قالون ہیں یا اور باقی جو نافع ہیں، یہ اختیار استعمال کر کے وہ بہت سارے اقوال جو قراتوں کے ان میں سے کوئی ترجیح دے رہے تھے، تو جو اصل نسخہ ہے اس پہ تو لکھا ہونا چاہیے تھا نا عرض اخیرہ کی قرات، اس پہ کسی فرد کا نام کیسے آ جاتا ہے؟ یہ پھر اس کو سمجھ لیجئے، میں نے ابھی بات بیان کی کہ یہ حضرات اصلاً کیا کر رہے تھے، یہ عرب لہجہ پڑھا رہے تھے. عرب لہجے کو ایک فن کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے، یعنی آپ اشمام کہاں کریں گے، اختلاس کہاں کریں گے، اشباع کہاں کریں گے، ترقیم کہاں کریں گے. یہ ایک پوری فنی دنیا ہے. یہ کیا چیزیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ برٹش لہجے کو ترتیب دیں. آپ یہ کہیں گے جی دیکھیے وہ آر کو ایسے بولتے ہیں، اچھا یہ بتائیں، یہاں پر اس کو وہ حذف کر دیتے ہیں، یہاں آواز ایسے نکلتی ہے. کبھی آپ سنیں مختلف لہجوں کو؟ تو یہ جو لہجوں کو پڑھانے والے لوگ تھے جن کو آپ یہ کہتے ہیں حفص ہے، یہ ابن کثیر ہے، یہ حمزہ ہے، یہ ورش ہے، یہ قالون ہے، یہ نافع ہے، یہ جتنے کون لوگ ہیں یہ وہ لہجہ پڑھانے والے لوگ. تو لہجے کو منتقل کرنے کا کام کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان میں سے جب اختیار بھی لوگ پڑھانے لگ گئے تو یہ جو چین ہے، یعنی حفص یہ عاصم کے شاگرد ہیں. عاصم کس کے شاگرد ہیں؟ ابو عبد الرحمن السلمی کے شاگرد ہیں، یہ تابعی ہیں. جی. تو یہ جو چین ہے اس نے فیصلہ کیا کہ لہجہ تو پڑھائیں گے ہم، لیکن قرات قرآن کی وہی ہوگی جو مصحف کی ہے. تو جیسے ان لوگوں کے اختیار کے لیے وہ لہجہ پڑھایا جا رہا تھا، تو یہ ضرورت اس مصحف کی بھی تو تھی نا کہ اس کا بھی لہجہ پڑھایا جائے، عرض اخیرہ والی قرات، عرض اخیرہ والی قرات کی. تو اس کو جب کہا جاتا ہے حفص کی قرات تو اس کا مطلب ہے حفص نے جیسے اس کو پڑھا. اچھا، اس میں متن میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا، متن میں کوئی تبدیلی نہیں، حفص نے اختیار استعمال نہیں کیا، کوئی اختیار استعمال نہیں کیا. یہ بالکل ریکارڈ پر موجود ہے. ابو عبد الرحمن السلمی نے یہ مدرسہ قائم کیا. ابو عبد الرحمن سلمی کے بارے میں صراحت سے یہ تاریخ میں نقل ہو گیا ہے کہ وہ بالکل وہی قرات پڑھاتے تھے جو عرض اخیرہ کی قرات. انہی الفاظ میں یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے، اور خاص طور پر تنبیہ بھی کرتے تھے لوگوں کو.
اور یہ کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں نے جو اس طرح کی قراتیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، نہ یہ ابو بکر نے پڑھی تھی، نہ عمر نے پڑھی تھی، نہ عثمان نے پڑھی تھی، نہ علی نے پڑھی تھی، نہ زید بن ثابت نے پڑھی تھی، یہ سب وہ کہتے تھے۔ وہ تو ایک ہی قرات قرآن مجید کی جو عرضہ اخیرہ کی قرات ہے وہی پڑھتے تھے، اسی پر حضور دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنے اس مضمون میں لکھ دی ہیں، اس کے حوالے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو میری کتاب مقامات میں قرات کا اختلاف کے زیر عنوان موجود ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ اس طریقے سے گویا ایک مدرسہ وہ تھا کہ جس نے جو قرآن مجید ہمارے پاس شائع و ضائع ہے، اس کی بھی تو ضرورت تھی نا۔ جی ہاں، یعنی سب سے زیادہ تو اسی کی ضرورت سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ جی۔ یعنی پہلی ضرورت کہ لکھا گیا تو لکھا تو جا رہا تھا، ہزاروں لوگ رہ رہے تھے، اس میں کسی اختیار کا استعمال کیا کرنا، یہ تو عرضہ اخیرہ کی قرات تھی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو دو چیزیں تو وہی تھیں، لیکن ایک تیسری چیز کے لیے پھر قاری حضرات آئے تو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ تو اب ابو عبد الرحمن السلمی نے وہی عرضہ اخیرہ کی قرات کو بھی عرب لہجے میں تعلیم دینا شروع کیا۔ عاصم ان کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد حفص نے آگے پڑھایا۔ تو اب ہمارے ہاں وہ چونکہ حفص کا لہجہ عرب لہجہ جو منتقل کی ہے، میں نے پھر وہی بتایا کہ وہ پورا فن بن گیا ہوا ہے۔ جو آپ تجوید سکھاتے ہیں جب، تو اصل میں وہی فن سکھاتے ہیں۔ اب ہے نا، را کو ایسے پر پڑھنا ہے، یہاں ترخیم کر دینی ہے، یہاں لفظ کے اندر پھیلاؤ ہے، یہ یہاں حرف یا اتنا اوپر اٹھانا ہے، یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کا کوئی تعلق مدعا سے مضمون سے نہیں ہوتا۔ یہ بالکل وہی ہے کہ وہی انگریزی ہے، وہ ایک امریکن بول رہا ہے تو ایکسنٹ اور ہوگا، لہجہ اور ہوگا، ایک انڈین بول رہا ہے تو اور ہوگا۔ تو یہ عرب لہجہ حفظ کے ذریعے سے اس متواتر قرات کا منتقل ہوا ہے، یا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ عرضہ اخیرہ میں جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے اس کی بھی یہ ضرورت تھی۔ تو یہ بات بیان کی جاتی ہے حفظ کا نام لے کے۔ یعنی حفظ اصل میں اس عرض اخیرہ کی جو پڑھنے کا لہجہ ہے اس کے بڑے امام تھے، اس لیے ان کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ یعنی یہ سارے حضرات اصل میں اسی چیز کے امام تھے، بیٹھے یہی کرنے کے لیے تھے، لیکن چونکہ وہ اخبار احاد کی بنیاد پر دوسری قراتیں بھی شائع آئے۔ آپ فقہ سے سمجھ لیجئے نا، جی، یعنی امام ابو حنیفہ کے ہاں اصرار ہے کہ جو روایت چلی آ رہی ہے نماز کی، روزے کی، بس اس کو ہم آگے چلے جائیں گے، جہاں پہ ضرورت ہوگی اجتہاد کی اجتہاد کر لیں گے۔ فقہ حنفی کی بنیادی اساس یہ ہے، لیکن باقی ائمہ کے ہاں وہ روایتیں جو آ گئیں تو وہ ان روایات کو پھر قبول کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ اس وقت کے احناف ویسے حنبلی ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن میں ابتدا بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جس طرح وہاں پر یہ فرق آپ محسوس کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ہاں یعنی وہ اختیار کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی، جو روایت سنت کی قائم ہو گئی ہے، میں سنت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن باقی لوگ اخبار احاد کی بنیاد پر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہے نا وہ ذرا سینے کے اوپر باندھ لیں، کیونکہ ایک روایت میں اس کا ذکر آ گیا ہے، آپ نے رکوع اس طریقے سے کرنا ہے، ایک روایت میں اس کا ذکر آ گیا ہے۔ تو ان روایات کی بنیاد کے اوپر جب آپ نے اس سنت کی تعین شروع کر دی تو اپنا اختیار قائم کرنا شروع کر دیا نا۔ یہ اختیار فقہ میں بھی ہوا، یہ محدثین کے ہاں بھی ہوا، اور یہ قاریوں کے ہاں بھی ہوا، لیکن حفظ کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اور یہ تاریخی ریکارڈ میں موجود ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی نہ صرف یہ کہ اختیار استعمال نہیں کیا انہوں نے، بلکہ سخت تنبیہ کرتے تھے کہ یہ نہ کیا جائے، روکتے تھے اس بات سے، ٹھیک روکتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو سارے کے سارے خلفائے راشدین نے ہمیں قرآن دیا، وہ قرآن جو شائع و ضائع ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ اصل میں عرضہ اخیرہ کی قرات، اللہ کی ترتیب دیا ہوا قرآن، اس کو بھی عرب لہجے میں پڑھنا سکھایا گیا ہے، اور یہ حفظ کے ذریعے سے منتقل ہوا۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب نے فرمایا کہ جو عرضہ اخیرہ کی قرات ہے وہ اجماع و تواتر سے جاری ہے، پوری دنیا میں مسلمان اسی کو پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں علمی حلقوں میں تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خبر واحد آ گئی ہے، اس کو ہسٹری کے طور پہ وہ رکھ بھی رہے ہیں، پریزرو بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بعض مغرب کے علاقے ہیں، مراکش ہے، تیونس ہے، وہاں پر تو یہ حفظ سے بالکل ایک مختلف دوسری قرات ہے، وہاں کی مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اگر خبر واحد تھی، اجماع تواتر سے عرضہ اخیرہ جاری تھی، تو وہاں یہ کیسے آ گئی؟ یہ بھی دیکھیے ایک تاریخی حادثہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یعنی یہ جو میں نے قاری حضرات بتایا آپ کو، تو چونکہ جس طرح فقہ میں اختیار استعمال ہو رہا تھا، تو بعض ان کے اختیارات ائمہ نے بھی پسند کرنے شروع کر دیے۔ اچھا، امام مالک نافع کے اختیار کو پسند کرتے تھے، اچھا، مراکش وغیرہ میں مالکی تھے۔ ٹھیک۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو فقہ کا ایک خاص تعلق تھا امام مالک کے ساتھ، وہ نافع کے انتخاب کا باعث بنا۔ تو یہ کچھ تیسری صدی کے خاتمے پہ آ کر
ایک قاضی تھے وہاں کیروان میں، انہوں نے یہ حکم دیا، یہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے حکم دیا کہ ہمارے علاقے میں صرف نافع کی قرات پڑھی جائے گی، یہ نافع کا اختیار پڑھا جائے گا، یہ باقاعدہ نافذ کر دیا اور سختی سے روک دیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں ایک چھوٹے سے علاقے میں اس کا شیوع ہوا، اور ظاہر ہے کہ پھر بعد کے زمانوں میں وہ پھیلتا چلا گیا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بعض علاقے آپ کو اور جگہوں میں مل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسے ہوا، یعنی یہ تاریخ بھی محفوظ ہے، بالکل ایسے ہے کہ جس طرح سے ہم نے بحث کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بدعت کو شروع کریں اور آپ کو اس کی تاریخ نہ مل جائے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی یعنی اجماع اور تواتر نیچے سے اوپر تک جاتا ہے، تو یہ بالکل باقاعدہ طریقے سے تاریخی ریکارڈ بتا دیتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں اس کا شیوع کیسے ہوا اور نافع کی قرات کو کیسے اختیار کیا گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ عمومی قبولیت ہو گئی تھی، یعنی لوگ یہ کہتے تھے کہ اچھی بات ہے، چلیں اس طرح بھی قرآن پڑھا گیا تھا، اسے کیا فرق پڑتا ہے، تو اول تو اختیار کو لوگوں نے قبولی کرنا شروع کر دیا اور مفسرین حضرات نے نقل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس سے احتجاج بھی شروع ہو گیا۔ احتجاج ایک علمی اصطلاح ہے، یعنی اس سے حجت پکڑنے لگ گئے لوگ، تشریح کرنے لگ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ میراث کا پورا قانون جو ہے وہ ہمارے یہاں قرات ہی پر مبنی ہے، تو اس لیے اس کو جب تفسیر میں بھی اختیار کر لیا گیا تو لوگوں کے اندر کوئی بہت زیادہ اس سے قرابت نہیں رہی، یعنی وہ قرآن جاری ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو بعض علاقوں میں جب اس میں سیاسی طاقت استعمال کی گئی تو یہ بھی ہوا۔ اب دیکھیں سیاسی طاقت کیا کرتی ہے، یہ جو جزیرہ نما عرب ہے آپ کا، جس وقت ترکوں کی حکومت وہاں ختم ہوئی ہے تو حنفی تھے نا سب کے سب، آج ہے تو حنبلی مذہب جو کبھی بھی جاری نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا، اس لیے کہ سیاسی طاقت حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ جو ہو گیا تو کیا اس کے بعد کوئی آدمی وہاں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو حضور کے مدینے میں کھڑے ہیں اور حضور کے مکے میں کھڑے ہیں، جو مذہب یہاں ہے یہ حضور کا مذہب؟ ہم جانتے ہیں کہ 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں 1917 میں کے قریب یہ حکومت قائم ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حنبلی نقطہ نظر کا شیوع ہوا کیسے ہے، امام ابن تیمیہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، محمد بن عبد الوہاب کا، ساری بات سے ہم واقف ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے مراکش وغیرہ میں جو نافع کی قرات کا شیوع ہے اس کی تاریخ محفوظ ہے، ہم اس سے واقف ہیں پوری طرح۔ ٹھیک، اب جب خلاصہ کر لیتے ہیں، ہماری نشست کا وقت بھی یہاں ختم ہو رہا ہے، کہ جس وقت یہ کہا جائے ایک عام آدمی کے سامنے جو قرآن مجید کو اجماع اور تواتر سے اخذ کر رہا ہے، پر اعتماد طریقے سے کھڑا ہوا ہے، اس کو جب یہ بتایا جائے کہ تمہارے قرآن کے کچھ اور ورژنز ہیں جن میں مختلف انداز میں بات پڑھی گئی ہے، یا کچھ لفظ کا اضافہ یا کچھ صیغے کی تبدیلی ہے، تو وہ کیسے اس کو جواب دے گا اس بات کا؟ اس کو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو قرآن پڑھنا ہے، جس کا حکم اس کو خود قرآن میں دیا گیا ہے، فتب قرآن کہہ کر جس قرات کو اس پر لازم کیا گیا کہ اس کی اتباع کرے، وہ اس پر قرآن پڑھے اطمینان کے ساتھ۔ یہ علم کی دنیا کی باتیں ہیں، اس کو وہیں رہنے دیں، اس سے ہم نمٹتے رہیں گے۔ تو یہ جس طرح کے حدیثوں کا مطالعہ اہل علم کرتے ہیں، اس کو اس لیے امام شافعی نے بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کیا رسالہ میں کہ ہمارا پورا دین کس چیز پر مبنی ہے؟ علم العامہ پر مبنی ہے، یہی اس دین پر اللہ کا کرم ہے۔ یعنی عامت الناس کافہ عن الکافہ، وہ قرآن بھی منتقل کر رہے ہیں، سنت بھی منتقل کر رہے ہیں، لیکن ایک علم الخاصہ بھی ہے، یہ علم الخاصہ ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، یہ اس میں بھی ہے۔ تو اس کے رموز کیا ہیں، اس کے اوقاف کیا ہیں، اہل علم اس سے اعتناء برتتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں تفسیروں میں بھی یہ باتیں بیان ہوتی تھیں، ہندوستان میں علماء نے احتیاط برتنا شروع کی اور وہ اپنی تفسیروں میں اس کا ذکر بالعموم نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، مثلا مولانا مودودی کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، معرف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب کی تفسیر ہے، اسی طرح شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر ہے، مولانا محمود الحسن کا ترجمہ ہے، شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، تو اس میں انہوں نے ان قراتوں بالکل نہیں داخل ہونے دیا۔ اچھا، تو یہ چیز خود پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ مدرسہ فرائی میں ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو متعین کر کے بتا دیا کہ نہیں، یہ بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف بھی توجہ ہمارے علم کی نہیں ہوئی زیادہ، اس کی ایک سیدنا عبداللہ بن عباس کے اثر کے تحت، اثر ایک فنی اصطلاح ہے، صحابہ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اس کے تحت ایک تعویل کر لی گئی، اس جانب توجہ نہیں ہوئی۔ تو امام فراہی نے پہلی مرتبہ سورہ قیامہ کی تفسیر جب شائع ہوئی ہے تو توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، اس سے یہ روک دیا ہے۔ جب قرآن مجید سے معلوم ہو گیا تو اب اس کے بعد ہم نے تو اپنی تفسیروں میں بالکل اس کو نکال دیا، یہاں تک کہ استاذ امام امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن میں ابتدا میں انہوں نے لکھ دیا کہ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ
ایک ہی قرات کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے اور وہ مصحف کی قرات ہے، بلکہ کوئی دوسری قرات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر رکھیں گے آپ تو اس کا جملہ، اس کا نظم، اس کا سیاق و سباق اس کو اگل دیتا ہے، اس لیے کہ باطل اس میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اس کی بڑی نمایاں قسم کی بعض مثالیں ہیں، جیسے ارجلکم کی قرات ہے، جیسے میراث کے حکام میں یوسی اور یوسا کی قرات ہے، تو اس پر ہم نے بحث کر کے بتا دیا کہ دیکھیے قرآن کیسے اگل دیتا ہے اس کو۔ اس وجہ سے یہ ظاہر ہے کہ علم کی دنیا کی چیز ہے، تو اس کو وہیں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ قرآن کا کوئی اور ورژن نہیں ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ خدا کی آخری حجت ہے، وہ حکم ہے، وہی فیصلہ کن ہے، وہی میزان ہے، اور وہ ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں ہے۔ یہ جو قاری حضرات ہیں یہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی اس قرآن کی نفی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی لے لو ہم سے، اچھا، یعنی یہ بھی ہے، یہی نہیں ہے، ایک دوسرے کی تردید تغلیط نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے عام آدمی کو، علم کی دنیا کی چیزیں ہیں۔ اب چونکہ یہ چیزیں لوگوں کے ہاں عام ہو گئی ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں اس کو، تو یہ ضروری تھا کہ اس طرح تفصیل سے بتا دیا جائے کہ یہ تاریخ کیا ہے۔